اس کے آگے چلتے ہوئے میں خالی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی فیصلہ میں نے کر لیا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی سیکیور لائن ہے اس کو بار بار بریچ کیا گیا، بار بار اس کو ریکارڈ کیا گیا، جو آپ کے سامنے ساری ریکارڈنگز آتی ہیں، اور بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ریکارڈنگز آتی ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں اور ایڈیٹڈ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک یا دو دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو ریکارڈ کر کے کئی ویڈیو آڈیو ٹیپس بنا کے ایڈٹ کر کے جوڑ کے ایک میں بنانا. تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیور لائن جو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے وہ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ اور اگر پرائم منسٹر کی سیکیور لائن اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹیمپرڈ ہو، اس کی بریچ نہ ہو سکے، وہ بار بار ہو رہی تھی، تو کون کر رہا تھا؟ جیسے کہ آپ کو وزیر اعظم کے دفتر سے آپ کو آڈیوز اور ویڈیوز مل رہی ہیں. تو یہ اس کے اوپر میں ایک لیگل کیس کروں گا انڈر دا ریفرینڈم، انڈر دا ٹیلیگراف ایکٹ 1985 پہ، اس کے اوپر بھی کروں گا، اور سیکرٹس ایکٹ پہ بھی انشاءاللہ ان بریچ پہ میں ان آڈیو لیکس پہ میں ایک کیس اسی ہفتے انشاءاللہ فائل کروں گا، جس نے سب سے پہلے یہ آڈیوز لیک کرائی ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو میری پٹیشن ہوگی، میں پھر سے میڈیا کے طور پہ کہتا ہوں، جو میری پٹیشن ہوگی کورٹ کو اس لیکس کے حوالے سے، کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور میں کورٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں کورٹ میں پیسے ڈالتا ہوں دنیا کی جو بھی ٹاپ 3 بہترین فورینزکس ٹیمز ہیں ان کی فورینزکس بھی کرائیں، اور جب فورینزکس کرائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایڈیٹنگ کتنی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فورینزک تب بھی ہوتا ہے کہ سورس فائل اس کی ملے. اب سورس فائل کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس بھی سورس فائل ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے لے کے آئیں اور فورینزکس کو دیں کہ پتہ چلے. کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہو، جنہیں ریکارڈنگز کی ہوں، پی ایم کی سیکیور لائنز کی، پی ایم کی آفس کی، پرائیویٹ آفس کی، جن کے پاس بھی یہ سورس فائل آگے لے کے آئیں. میں پیسے دیتا ہوں، میں اس کو فنڈ کرتا ہوں. دنیا کی ٹاپ 3 جو بہترین فورینزکس کی لیبز ہیں دنیا میں، ان کو آپ یہ دیں. میں پھر سے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم نے کوشش کی ہے کہ جی پریشر ڈالیں پرائم منسٹر پہ، کبھی کوئی 200 بیچارے جن کو اسکالرشپس ملی ہیں پڑھ رہے ہیں القادر میں، کبھی ان کے اوپر کہ نیب کا کیس وہاں کریں، اور 4 سال پہ ان کو کچھ نہیں ملا. نہ عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے کوئی ڈیل ماری ہے، نہ عمران خان کے اوپر انہوں نے کوئی پیسے اپنے بنائے ہیں، نہ کچھ اور. کیا ملا کہ آپ نے گھڑی کیوں خریدی اور خرید کے آپ نے بیچی کیوں؟ آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یوتھ کے لیے آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی؟ ہم تو عادی ہیں کہ آپ کوئی سوسائٹی بنا لیتے یا کچھ ایسا کر لیتے، اور ان کو کچھ نہیں ملا. نہ ہمارے کوئی مین لیڈرشپ پہ آپ کو کوئی ملے کہ ان کی کوئی بھی منسٹری میں کوئی بھی الزام ہو، کوئی بھی کرپشن ہوئی ہوئی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کی 4 سال کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور فخر ہے کہ اگر نیب یا کوئی اور اتھارٹی بلائے تو بلائے بھی اس چیز پہ دینی تعلیمات، دینی آپ کو جو القادر میں جو ملتی ہیں اور ان کیسے سیٹ اپس کے اوپر. تو اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے. تو اور ایسے آپ کو پتہ ہے انتقامی انویسٹیگیشنز چلتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے بھی خان صاحب کو ہمیشہ اللہ نے سخرو کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب سے دو باتیں. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کا لنک ایک جوڑا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ سے، جو کہ برطانیہ سے آئے تھے، ملک ریاض صاحب کو وہ دے دیے گئے تھے. تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یقینی طور پہ یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا ہوگا، ہمیں ایک تو یہ بتائیے. بالکل کیا گیا ہے. اس میں دوسری بات ہی کر لو کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں، ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی. آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی، اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں چیزوں میں، چاہے وہ این سی اے نے جو بھی 190 ملین واپس پاکستان بھیجیں، اس میں اور یونیورسٹی میں کوئی لنک نہیں ہے. یونیورسٹی ایک ڈونیشن ہے. بحریہ کو، ملک ریاض صاحب کو تب بھی حق تھا پاکستان کو ڈونیشن دینے کا، آج بھی حق ہے. آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ ڈونیشن جب چاہے آپ دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ آپ جب چاہیں دے سکیں. دوسری بات جو آپ نے کی، میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ دوں کہ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو
جیسے کہ آپ نے بولا ہے اس کو ٹوسٹ دینا, اس کو غلط طریقے سے شو کرنا, کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر, اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون, وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے, باہر آتی نہیں ہے. دیکھیں, جب میں اپنی زندگی پالیٹکس میں اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے, لیکن جو ایک بندہ پالیٹکس میں نہ ہو, ٹھیک ہے, میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, لیکن جس انسان نے جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو, اور پھر اتنی گری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو, جو ایک بیٹی کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو, بیٹا کہتی ہو, وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو, بیٹا تم وہ کر دو, وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں, اور باقی کو ایڈٹ پیسٹ کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا کیوں, کس چیز پہ, کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے, اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے, اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے, اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ ان کی پرسنل زندگی کی ڈاکٹر ٹیمپرڈ فیک جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں, آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں, آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ہماری پارٹی سے ہو چاہے کسی اور پارٹی سے ہو. پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے, جو پاکستان یہاں آ کے جو مقدمے وقت لے رہا ہے سہ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے, اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا اگر آپ کو سیاست کرنی ہے مردوں کی طرح کریں, حوصلہ رکھیں, مقابلہ کریں. تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے گورنمنٹ نکال رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے, یہ کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں, آڈیوز خاص طور پہ جو میری لمیٹڈ نالج ہے سیاست میں 4 سال کی, 2 ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے, 2 یا 3 ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں, تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا, جن میں سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے آئی بی ان کے نیچے تھی, باقی 2 ادارے تھوڑے بہت اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون ان تینوں اداروں کے علاوہ 2-3 اداروں کے علاوہ اور کسی کی قابلیت. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ 3 گھنٹے نیب کے سامنے رہے, تو ابھی آپ کے ساتھ جو آپ سے سوال پوچھے آپ نے ان کا رپلائی دیا ہوگا, اب آگے کیا پروسیڈنگ ہے؟ آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے اس کیس میں, اور بھی لوگوں کے نام ہیں وہ بھی پیش ہوں گے؟ مجھے کوشچنئر دیے, اس کوشچنئر کا انشاءاللہ ان کو کل پرسوں تک میں جواب دے دوں گا. میری لیگل ٹیم ہے اس میں, تو اس میں 3 گھنٹے بس اسی پہ ہو رہا تھا. ایکچولی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت مشکل ہے, بہت فار فیچڈ ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب انٹرسٹ کیا ہے, کانفلکٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جہاں لوگوں کو, جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے, 90% بچوں کا فری اسکالرشپ پہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس میں خان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یا تو خان صاحب خود ہوتے اور اس یونیورسٹی سے پیسے بن رہے ہوتے اور اس یونیورسٹی سے پیسے لے رہے ہوتے, ایک بزنس بن گیا ہوتا, لیکن وہ ہے نہیں, وہ ایک ٹرسٹ کے نام پہ ہے. تو جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو کانفلکٹ کیسے ہو سکتے؟ ایکچولی یہ چیز ہی غلط ہے, کیونکہ انٹرسٹ تب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل گین یا کوئی پرسنل گین مل رہا ہو. پرسنل گین تو لوگوں کو مل رہا ہے, تو جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو آپ کے پاس کانفلکٹ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بتا دیں کہ ملک ریاض جو ہے وہ اپنی سرکار ایدی نہیں ہے, کاروباری شخصیت ہے, انہوں نے مختلف لوگوں سے سیاسی فائدے لیے, تو یہ زمین کیوں انہوں نے دی؟ انہوں نے کوئی فائدہ لیے بغیر یہ زمین القادری یونیورسٹی کو کیوں دی؟ دیکھیں, یہ القادر کی یونیورسٹی کی تو ان کے کیس سے بھی بہت پہلے شروع ہو رہی تھی, ان کا کیس پہلے شروع ہوتا لیکن جیسے بھی اینڈ ہوا, اس میں جہاں تک یہ ہے کہ بڑے بزنس مین ڈونیشنز دیتے ہیں, ہر بزنس مین فائدہ ڈھونڈتا ہے. اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ بنا کے, ایک یونیورسٹی بنا کے پی ٹی آئی نے کوئی بینیفٹ دیا ہو, تو وہ سامنے ہے. ہماری حکومت تو نہیں ہے نا, ہم تو اپوزیشن میں ہیں اس وقت, تو حکومت ان کی ہے, وہ نکال کے دکھا دیں. جہاں تک بات چیت اکاؤنٹیبلٹی کی,
وہ جیسے کہ نیب نے بولا ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کو چیز کر رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب اس وقت ملک کے باہر ہیں. جب وہ واپس بلائیں ان کو سمن کریں, دیکھیں کہ اگر اس میں ان کو کچھ نظر آیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہر بندے کو, ہر انسان کو, چاہے وہ کاروباری ہو, چاہے وہ مجرم ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, ڈونیشن دینا اس کا حق ہے. اس کو اچھے کام کرنا بھی, اگر وہ برے کام بھی کرے, اس کو اچھے کام کرنے کا بھی اس کا حق ہے. اور آپ صرف ٹرسٹ کی طرف دیکھیں. مجھے صرف بلایا گیا ہے بطور وٹنس, میں اس میں کوئی اکیوز نہیں ہوں, مجھے بطور وٹنس بلایا گیا ہے. آپ القادر کو, میں نے یہی اندر بولا ہے کہ آپ القادر کو کھول کے دیکھیں. اس میں اگر کوئی, جب زمین دی گئی یہی 450 کنال, اس میں اگر کوئی آدھا کنال بھی عمران خان نے اپنے پاس رکھا ہو یا زلفی بخاری نے اپنے پاس رکھا ہو تو پھر بات کریں. اگر نہ رکھا ہو اور ٹرسٹ میں چلا گیا اور ٹرسٹ پہ ایک یونیورسٹی آ چکی ہے تو اس میں بحث ہی ختم ہو چکی ہے.